الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے، اور یہ جو ہم لیسن کرنے جا رہے ہیں آج وہ ہے صرف کے علم سے متعلق، کہ علم صرف کا تعارف جو ہے وہ ہم کریں گے اس سبق میں۔ اب تک جو ہم نے سمجھ لیں سبق نمبر 1 سے لے کر 26 تک جو پڑھا وہ نحو پورشن تھا، ٹھیک ہے۔ وہ جو ہم نے پڑھا ہے نحو سے متعلق یعنی کہ گرامر سے متعلق ہے۔ اب ہم جو ہے کیونکہ مزید فیہی پڑھنے جا رہے ہیں، اور مزید فیہی میں جو ہے وہ سارے اوزان پڑھیں گے، بلکہ ہم نے جو اوزان ہم نے اس میں پڑھے ہیں فعل مضارع میں، جیسے آپ نے پڑھا کہ فعل مضارع میں فعل ماضی کیسے آتا ہے، فعل مضارع جو ہم نے سبق نمبر 18 سے لے کر 26 تک جو پڑھا ہے، پہلے فعل ماضی پڑھا، پھر فعل مضارع پڑھا، تو اس میں جتنی بھی فارمز ہم نے پڑھی تھی وہ ثلاثی مجرد سے تھی، ٹھیک ہے، ثلاثی مجرد سے تھی اور فیملی 1 سے تھی۔ تو اس میں آپ نے سمجھ لیں فیملی 1 کے ڈفرینٹ پیٹرنز جو اوزان ہیں، جو مختلف اوزان پہ ثلاثی مجرد کے الفاظ آتے ہیں، وہ آپ نے پڑھ لیے، وہ پڑھ لیے۔ اب ہم مزید فیہی جب پڑھنے جا رہے ہیں تو ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ ہو جائے کہ صرف کا علم کیا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا صرف اور نحو کیا ہوتا ہے، تو صرف کا علم جو ہے وہ دیکھیے کہ کیا ہے۔ جیسے آپ اکثر سنا ہوگا کہ عربک پڑھنے کے لیے صرف اور نحو پڑھنا ضروری ہے، تو جو نحو ہے وہ نحو جو ہے وہ قواعد ہیں، عربی کے قواعد ہیں، جس کو ہم اصل میں ہم گرامر جس کو کہتے ہیں وہ نحو پورشن ہے۔ اور اس میں ہم نے جیسے پڑھا سارے اسم کے متعلق پڑھا، اسم جس طریقے سے مرکبات بناتے ہیں، فریگمنٹس بناتے ہیں، اور حرف کے ساتھ ملتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، پھر فعل کے ساتھ ملتے ہیں تو فعل کے ساتھ مل کر مفعول بھی بنتے ہیں۔ تو جملے کی جو ساخت پڑھی ہم نے، چاہے وہ جملہ اسمیہ تھا، اب ہم جملہ فعلیہ کے بھی ساخت پڑھنے جائیں گے۔ تو جملے کی ساخت جو پڑھتے ہیں اور اس جملے کے اندر جو الفاظ جو اپنا کردار ادا کرتے ہیں وہ قواعد سے متعلق ہے، وہ نحو کا علم ہے، ٹھیک ہے۔ جملے کے اندر جب الفاظ کے جو مختلف کردار ہوتے ہیں، مختلف کردار ادا کرتے ہیں الفاظ، وہ گرامر یا نحو کا علم ہے۔ صرف کا علم جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہی لفظ ہے، ایک ہی مادہ ہے، سے حرفی مادہ ہے، لیکن وہ مختلف الفاظ مختلف صورتوں میں جب جاتا ہے تو اس کے معنی پہ کیا اس کا اثر پڑتا ہے، یعنی کہ فعل ماضی میں جاتا ہے تو وہ کیسی شکل اختیار کرتا ہے، فعل مضارع میں جاتا ہے تو پھر کیسی شکل اختیار کرتا ہے، پھر مصدر بنتا ہے تو وہ کیسی شکل اختیار کرتا ہے۔ تو اس چیز کا علم جو ہے اس کو ہم صرف کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ ایک ہی لفظ کے مختلف شکل سے جو اس کے معنوں پہ جو فرق پڑتا ہے، اس کا علم، اس چیز کا علم جو ہے وہ صرف کہلاتا ہے۔ اچھا، اس کو پڑھنے کے لیے آپ جیسے یہ میں وہی اپنے جو انگلش کے نوٹس ہوتے ہیں ان کو میں استعمال کر رہی ہوں، اور یہ دیکھیں اس کو سمجھنے کے لیے کہ مختلف شکلیں کس طریقے سے آتی ہیں، یہ آپ دیکھیں کہ جیسے اگر یہاں پہ تو انگلش میں لکھا ہوا ہے، جیسے میں کہوں کہ سلمان گاڑی چلا رہا ہے، گاڑی چلا رہا ہے، وہ آہستہ چلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس نے کل
4 व्हीलर चलाई, चलाई, ठीक है। और 4 व्हीलर को चलाना प्रैक्टिस 4 व्हीलर को चलाने के लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। और फिर ये है कि एक कार चलाई गई एक कार सलमान ने चलाई, ठीक है। और फिर ये कि जो ड्राइववे था, जो पार्किंग की जगह थी, वो ड्राइववे, ठीक है। जो कार पार्किंग थी वो स्लिपरी थी या फिसलने वाली थी। अब इसमें जब पहले जो बात हुई है वो क्या हुई है कि चला रहा है, ठीक है, चला रहा, ओ सॉरी, मैं इसको इंग्लिश में दे दूं, 1 मिनट। ठीक है, चला रहा है, ठीक है, रहा है। यहाँ पे है चलाता है, वो आहिस्ता चलाता है। तो असल में तो जो कोर वर्ड है, जो असल मादा है, वो तो चलाना है, गाड़ी चलाना, ठीक है। पहले जुमले में है चला रहा है, हाल में जो जो जारी अमल होता है, जिसको इस्तिमरारी अमल कहते हैं, ठीक है। तो हाल में वो चला रहा है, फिर चलाता है, फिर ये कि उसने कल चलाई, ठीक है। चलाई जब उर्दू में बोलते हैं तो वो क्या है, वो माजी है। चलाई जो है वो माजी है। और 4 व्हीलर चलाना, उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। तो यहाँ पे टू ड्राइव को हम क्या कहेंगे, चलाना, चलाना। तो ये मजदर हो जाएगा, ठीक है, ख्याल हो जाएगा। और एक कार चलाई गई उसके जरिए से, चलाई गई। अब चलाई गई जो मजहूल का सीगा हो गया, चलाई गई, ठीक है। तो ये असल में जो मायने के हिसाब से जो फेल है वो चलाना है, ठीक है ना, चलाने के मुतालिक ही है, ड्राइविंग ही है। लेकिन मुख्तलिफ उस जो उसमें जा रहा है, ज़माने में जा रहा है, तो उसकी शक्ल बदल रही है। चला रहा और या चलाता, फिर चलाई, चलाना। तो ये जो इसकी शक्ल बदल रही है, इस बदलने के अमल से जो इसके मायने पे फ़र्क आता है, उसको हम सर्फ़ का इल्म कहते हैं, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं। ये तो छोटी-सी मिसाल थी। इसको 1 मिनट, इसको मिटा दूँ, फिर मैं आगे चल सकती हूँ। ठीक है। अब अरबी में देखिए, अरबी में जैसे आप एक मादा लें, लफ्ज़ लें, अलिमा यालमु। अलिमा यालमु मीन का मतलब है जानना। और अलिमा यालमु, देखिए इसमें कोई एडिशनल लेटर नहीं है, तो ये जो है ये सुलासी मज़ीद फ़ीही, फैमिली 1 से है। अलिमा यालमु कौन से बाब से है? अलिमा यालमु, हाँ जी, समिआ बाब से है, ठीक है। समिआ बाब से यानी कि जानना, ठीक है। अब यही अलिमा यालमु आइन लाम मीम जब बाब तफ़ील फैमिली 2 से आता है ना, फैमिली 2 से आता है, तो और माजी में आता है, फैमिली 2 और माजी में आता है, तो ये होता है अल्लमा, अल्लमा, उसने पढ़ाया, ठीक है। जानने के बजाय अब ये हो गया उसने पढ़ाया, ठीक है। क्यों हुआ मतलब इतना क्यों तब्दील हो गया? क्योंकि अब ये दूसरे बाब से आ रहा है, ठीक है। अब आइन लाम मीम अल्लमा बाब तफ़ईल से आ रहा है, ठीक है। उसके बाद अल्लमा और इसका जो फ़ेल मुदारे होता है युअल्लिमु, वो पढ़ाता है, युअल्लिमु। और फिर तालीमन जो है वो इसी बाब से
मस्दर है, फैमिली टू का मस्दर या ख्याल है, तालीमन, ठीक है। यही आइन लाम मीम ही है, लेकिन तफईलन के वजन पे तालीमन हो गया। फिर मुअल्लिमुन वो है जो कि पढ़ाता है, तो ये भी फैमिली टू से है, ये भी फैमिली टू से है, लेकिन ये फाइल का सीगा है, ये इस्म फाइल का सीगा है, ठीक है, वो जो पढ़ाता है, तो मुअल्लिमुन। फिर आलिमुन जो है, आलिमुन जो है ये सुलासी मुजर्रद से है, वो जो जानता है, बहुत ज्यादा जानता है, आलिमुन, फाइलुन के वजन पे, ठीक। फिर ये तअल्लमा जो है ये फैमिली वन है, आलिमुन जो है वो फैमिली वन यानी कि सुलासी मुजर्रद से है। फिर तअल्लमा जो है अब देखिए इसका मतलब हुआ तअल्लमा सीखना, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु, वो तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कि खुद सीखे, तअल्लमा का मतलब सीखना। अब देखिए आलिमा जब पहले बाब में था, सुलासी मुजर्रद में था, तो उसका मतलब था जानना। जब आलिमा वही आइन लाम मीम सेकंड फैमिली बाब तफील से आया, तो उसका मतलब हुआ पढ़ाना। अब जब फैमिली 5 में गया, तअल्लमा बना, तो इसका मतलब हुआ सीखना, उसने सीखा। तअल्लमा का मतलब ये माजी का सीगा है, तअल्लमा का मतलब उसने सीखा। और इल्मुन जो है वो फैमिली वन से मस्दर है, जानना, ठीक है, मस्दर है, ये ख्याल है, ये ख्याल है। और फैमिली वन से ख्याल है, ये मस्दर है। और मालूमतन जो है वो चीज जो मालूम हुई, वो इस्म मफूल है, ठीक है, वो चीज जो जानी गई, तो ये भी फैमिली वन से है और इस्म मफूल है, वो चीज जो जानी गई, ठीक है। और ये जो आलमू है, आलमू का मतलब ज्यादा जानने वाला, ज्यादा जानने वाला, तो ये इसको कहते हैं इस्म तफदील का सीगा, फजीलत वाला सीगा, इस्म तफदील। तफदील में द्वाद है, तो उर्दू में हम फजीलत कहते हैं, फजल, ठीक है। तो उर्दू में द्वाद को ज़ौद कहते हैं ना, तो इस्म तफदील का मतलब जिसमें जिसको फजीलत हो, ठीक। अच्छा, अब हम ये समझ में आ गया कि देखिए एक ही आइन लाम मीम था, वो मुख्तलिफ औजान के साथ मुख्तलिफ बाब से जब आया, तो उसके मायनों में किस तरीके से देखें तगय्युर हुआ, किस तरीके से मुख्तलिफ मायने आए। जब फैमिली वन से आया तो इसका मतलब हुआ जानना, जब फैमिली टू से आया तो इसका मतलब हुआ पढ़ाना, और जब फैमिली 5 से आया तो इसका मतलब हुआ खुद सीखना, ठीक है ना, खुद सीखना। तो आप ये जो इल्म है ना कि एक ही लफ्ज जो है वो मुख्तलिफ बाब से जब आता है तो इसके मायनों पे क्या फर्क पड़ता है, ये इल्म जो है ये सर्फ का इल्म है, ठीक है। ये चीज सीखने के लिए आपको थोड़े से आपको वजन सीखने पड़ेंगे। वजन सीखने के लिए सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि जो सह हरफी अल्फाज होते हैं, सुलासी लफ्ज अल्फाज जो होते हैं, जिनका मादा 3 हरूफ पे मुश्तमिल होता है, उनमें पहला हर्फ जो होता है उसको फा कलमा कहते हैं, जो दूसरा हर्फ होता है उसको आइन कलमा कहते हैं, और जो तीसरा हर्फ होता है उसको लाम कलमा। तो पहला हर्फ फा कलमा, दूसरा हर्फ आइन कलमा, और तीसरा हर्फ लाम कलमा कहलाता है। अगर कतबा ले लीजिए, लिखना, ठीक है, लिखना ले लें, तो कतबा का मतलब उसने लिखा, ठीक है। कतबा ले लें तो काफ जो है वो फा कलमा है, और ता जो है वो आइन कलमा है, और बा जो है वो लाम कलमा है। अब हम देखते हैं मुख्तलिफ औजान किस तरीके से होते हैं। ये देखिए, कतबा जब होगा तो उसका मतलब है उसने लिखा,
یہ فعل ماضی ہے، ٹھیک ہے، یہ جو ہے یہ فعل ماضی ہے۔ پھر یکتبو جو ہوگا آپ پڑھ چکے ہیں، ابھی پڑھا ہے کہ فعل مضارع میں کیا ہوتا ہے، جو ہوا کا صیغہ ہوتا ہے وہ یہ باب نصرہ سے آ رہا ہے، کتبہ یکتبو باب نصرہ سے آ رہا ہے، تو فعل مضارع میں جو ہے وہ یہ مضارع کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے، یکتبو۔ کتابتن لکھائی، تو یہ لکھائی جو ہے وہ کیا ہوا، مصدر ہوا، خیال ہوا، ٹھیک ہے، خیال ہوا۔ کاتبن وہ جو لکھتا ہے، لکھنے والا، تو ڈوئر فارم ہوئی، ڈوئر فارم کو ہم کہتے ہیں اسم فاعل، کام کا کرنے والا، فاعل، ٹھیک ہے، تو کاتبن فاعلن کے وزن پہ، ٹھیک ہے، فاعل۔ کتبہ اس کو لکھا گیا، اس کو لکھا گیا، تو یہ ہے ماضی مجہول، ٹھیک ہے، ماضی مجہول ہے یعنی کہ اس پہ کام ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر اسی طریقے سے یکتبو اس کو لکھا جاتا ہے یا لکھا جائے گا، اس کو لکھا جاتا ہے یا لکھا جائے گا، تو یہ مضارع مجہول ہوا، مضارع مجہول۔ اچھا، اس کے بعد مکتوبن مفعولن کے وزن پہ جس کو لکھا گیا، مکتوب اس چیز کو کہتے ہیں نا جو لکھی جا چکی ہوتی ہے، خط جو آتا ہے یا لکھائی جو آتی ہے تو اس کو مکتوب کہتے ہیں نا، تو ڈن ٹو فارم جس پہ کام ہو چکا، جس پہ کام ہوا، اس کو کہتے ہیں اسم مفعول کا صیغہ، اسم مفعول کا صیغہ، ٹھیک ہے۔ ابھی آپ نے پچھلے سبق میں پڑھا کہ اس امر کا صیغہ کیسے ہوگا، اکتب لکھو، ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے، فعل امر ہے، یہ فعل امر ہے۔ لا تکتب، میں اس کو اب ہلاؤں گی تو سارے یہ جو لائن سے لکھے ہوئے ہیں تو یہ ہل جائیں گے۔ یہ ہے لا تکتب ہے سب سے نیچے جو ہے، ٹھیک ہے، لا تکتب اس کا مطلب ہے نہیں لکھو، وہ بھی ابھی آپ نے پچھلے سبق میں پڑھا کہ نہیں لکھو فاربیڈنگ ہے، فعل نہیں ہے، فعل نہیں کا پیٹرن ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا۔ اب آگے چلتے ہیں، مکتب وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پہ جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں وہ لکھ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، مکتب ہم اس ڈیسک کو بھی کہتے ہیں جس پہ رکھ کے لکھا جائے، مکتب ہم اسکول کو بھی کہتے ہیں، تو یہ جو ہے وہ ظرف کا صیغہ ہے، ظرف کا مطلب جگہ یا ٹائم جہاں پہ وہ کام ہو، ظرف کا مطلب جب ہم کہتے ہیں یہ اسم ظرف ہے تو وہ ایسا لفظ ہوتا ہے جس میں اس کام کے کرنے کا ٹائم ہو یا پھر جگہ ہو، کسی فعل کے کرنے کی جگہ یا وقت کے لیے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں وہ اسم ظرف کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو مکتبن جو ہے وہ یا تو جگہ ہے جہاں پہ لکھا جا رہا ہے یعنی کہ لکھائی پڑھائی ہوتی ہے یعنی کہ اسکول یا لائبریری یا پھر ڈیسک یا پھر ٹائم بھی ہے، مکتب یہ میرے مکتب کا وقت ہے، یہ میرے مکتب کا وقت ہے یعنی کہ میرے پڑھنے کا لکھنے کا ٹائم ہے، ٹھیک ہے، تو ظرف کا جو ہے وہ مفعلن کے وزن پہ ہے، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا، آپ نے دیکھ لیا مثالوں سے، آگے چلتے ہیں۔ تو یہ جو وزن ہے نا، دیکھیے کتبہ میں فعلا وزن ہے، پاسٹ ٹینس میں فعلا اور یفعلو کا وزن ہے، باب نصرہ ہے کیونکہ تو یفعلو کے وزن سے آئے گا، یہ جو مصدر آ رہا ہے وہ فعالن کے وزن سے آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ جو اسم فاعل آ رہا ہے وہ فاعلن کے وزن پہ، ٹھیک ہے، جو ماضی مجہول ہے وہ فعیلا کے وزن پہ، یہ سارے وزن ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ فکس ہوتے ہیں، اور جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو مثالیں دی وہ فکس ہوتے ہیں، فعیلا،
فعلا یفعلو، فعالن، یہ سارے وزن جو ہیں وہ پیٹرن جو ہیں وہ فکس ہوتے ہیں، اور یہ ثلاثی مجرد کے لیے بھی فکس ہوتے ہیں اور مزید فیہی کے لیے بھی فکس ہوتے ہیں. یعنی کہ اسم ظرف ثلاثی مجرد سے آئے گا تو وہ ڈفرینٹ وزن پہ آئے گا، اور مزید فیہی کے ابواب سے آئے گا تو اس کا مختلف وزن ہوگا. ٹھیک ہے، تو اس کو یہ ہوتا یہ ہے کہ جو روٹ لیٹر ہوتا ہے اس کو اس فا کلمہ، عین کلمہ اور لام کلمے کو اس وزن پہ ڈالتے ہیں، اس پیٹرن میں ڈالتے ہیں. اس کو اس طریقے سے سمجھ لیجئے، اوزان جو ہے نا وہ کیک کے سانچے ہیں. ٹھیک ہے، کیک کے سانچے ہیں، اور آپ جب کیک کا بیٹر بناتی ہیں تو اس بیٹر کو جب سانچے میں ڈالتی ہیں تو وہ سانچے کی شکل اختیار کر لیتا ہے. ٹھیک ہے، تو بالکل اسی طریقے سے جو بیٹر ہے وہ 3 روٹ لیٹرز ہیں. جو مادہ ہے، لفظ کا مادہ جو ہے وہ بیٹر ہے. کیک کا جو وہ آمیزہ بنایا ہے آپ نے، کیک کو مکس کرنے کے بعد جو آمیزہ بنا، بیٹر جو بنا، وہ جو ہے وہ اس کے فعل کا اس لفظ کا مادہ ہے. مادہ جب لیتی ہیں تو وہ بیٹر ہے، اور اس کو پھر اوزان پہ ڈال دیتی ہیں، سانچے میں ڈال دیتی ہیں. ٹھیک ہے، تو پھر وہ سانچے کی صورت اختیار کر لیتا ہے. اچھا جی، آگے چلتے ہیں. پھر ہر وزن جو ہے وہ مختلف لفظ کا جو معنوں میں تبدیلی لاتا ہے. ہر وزن جو مختلف وزن ہوتا ہے وہ لفظ کے معنوں میں تبدیلی لے آتا ہے. اسم فاعل کا وزن مختلف، اسم مفعول کا وزن مختلف. ٹھیک ہے، اچھا اب ہم آگے چلتے ہیں. یہ تو وہی جو سانچے میں آپ نے ڈالا وہی اس کا انگریڈینٹ ہے. یعنی کہ جو 3 لیٹر ہوتے ہیں لفظ کے، جو جزر یا اس کا مادہ جو ہوتا ہے. یہاں پہ وہی اوزان دکھائے ہیں کہ فعل ماضی میں دیکھ رہی ہیں، یہ باب نصرہ کے لیے اوزان ہے. یہ اوزان جو ہیں یہ باب نصرہ کے لیے ہیں. تو فعل ماضی کا وزن جو ہوگا فعلا ہوگا، فعل مضارع کا یفعلو ہوگا. پھر اس پرٹیکولر کتابن کے لیے، اس لفظ کے لیے جو اس کا مصدر آتا ہے وہ کتابتن آتا ہے، فعالتن کے وزن پہ. اس کو میں نے کلر کیوں نہیں کیا؟ کلر اس لیے نہیں کیا کہ ثلاثی مجرد میں ہر لفظ کے لیے مصدر جو ہے وہ ایک الگ ہی پیٹرن پہ آتا ہے. وہ کوئی ایک ہی پیٹرن نہیں ہے جس کو فالو کرتا ہے، بلکہ ہر لفظ کا مصدر مختلف اوزان پہ آتا ہے. اس لیے اس کے لیے ڈکشنری دیکھنا ضروری ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہ تو ہم کر سکتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ نصرہ ینصرو جو ہے باب نصرہ سے آ رہا ہے، کتبہ یکتبو جو ہے وہ باب نصرہ سے آ رہا ہے، سجدہ یسجدو جو ہے وہ باب نصرہ سے آ رہا ہے. تو اس کا فعل ماضی، فعل مضارع اور باقی جو پیٹرن ہے، جو الفاظ کی قسمیں ہیں وہ تو اوزان کو فالو کریں گی، لیکن مصدر جو ہے وہ ہمیں ڈکشنری سے دیکھنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، اچھا اسم فاعل کا جو ہے فعالن کے وزن پہ ہوتا نو ناٹ فعالن، اسم فاعل کا وزن جو ہے وہ فاعلن کے وزن پہ ہوتا ہے، اور ماضی مجہول فعیلا کے وزن پہ، ماضی مضارع مجہول جو ہے یفعلو کے وزن پہ، اور جس پہ کام کیا جائے اس یعنی کہ مفعول جو ہے وہ مفعول کے وزن پہ ہی ہوتا ہے، مفعولن کے وزن پہ. باب نصرہ کے لیے جو امر ہے وہ اکتب کے وزن، افعل کے وزن پہ ہوتی ہے، اور جو ناہی ہوتی ہے لا تفعل کے وزن پہ ہوتی ہے، لا تفعل. اور جو یہاں پہ یہ مس ٹائپنگ ہے، لا تفعل ہوگا. ٹھیک ہے، لا تفعل. اور جو ظرف کا وزن ہوگا وہ مفعلن، مفعلن، مفعلتن کے وزن پہ ہوتا ہے. یہاں پہ ایک ہی وزن لکھا ہے، لیکن ثلاثی مجرد سے اسم ظرف کے جو وزن ہے وہ 3 ہیں، مفعلن، مفعلن، مفعلتن. ٹھیک ہے، یہاں پہ ہمارا سبق یہ اس کا اختتام ہوتا ہے.
کہ صرف کے متعلق جو آپ نے پڑھا کہ جب ایک ہی لفظ مختلف صورتحال اختیار کرتا ہے تو اس کے معنوں پہ کیا اثر پڑتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں کوئی سوال ہو، کوئی آپ پوچھنا چاہیں تو لائیو سیشن میں پوچھ لیجئے گا. یہاں پہ دعا کر کے ختم کرتے ہیں اس سبق کو، اس سبق کا اختتام کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.